بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. سورة مائدہ آیت نمبر 64 65 اور 66 پڑھیں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وقالت اليهود يد الله مغلولة. یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. نعوذ باللہ. غلت ایدیہم بلکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اور ان کے اس قول کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی جانب سے ان پر لعنت کی گئی اور یہ لعنت کے حقدار قرار پائے. بل یداہ مبسوطتان بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہود کی بدبختی اور ان کے اندر ضلالت اور گمراہی کا مظہر جو تھا وہ اس حد تک تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے فرمان کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. جیسا اس سے پہلے آیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے. اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے تو اس بات کو ان لوگوں نے یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے نہ ہوگی. اور ان لوگوں نے کہا تو اتنے دلیر اور اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء لقد سمع اللہ قول الذین قالوا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس قول کو سن لیا. اللہ رب العالمین پوری طرح سے سن رہا ہے, وہ جان رہا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بھاری بھرکم بات کہی کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. تو جب عقل خراب ہوتی ہے تو کس حد تک چلی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان آیتوں کے ذریعے سے. تو اسی طرح کی یہ بات بھی ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کو ہماری ضرورت ہے, اللہ رب العالمین کو ہم دے رہے ہیں اور اللہ رب العالمین گویا کہ بخل ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ رب العالمین نے کہا غلت ایدیہم ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ خود ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ بخیلی سے کام کرتے ہیں. ان کے اندر مال کی حرص, طمع اور لالچ اور مال کو سمیٹنا, دنیا کی حرص کس قدر ہے اللہ رب العالمین کو مخلوق معلوم. اللہ رب العالمین سب کو جانتا ہے. وَيُعْلِنُوا بِمَا قَالُوا اور ان کے اس ڈھیٹ پن کی وجہ سے یہ ملعون قرار ہے. غیر المغضوب علیہم مغضوب ہے, ملعون ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیے گئے. اور ان کے حصے میں یہی بدبختی آئی ہے کہ یہ اتنے جری ہو گئے کہ اس طرح کی بات کہنے لگے. اللہ رب العالمین نے پھر بتایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں
اور وہ جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے. اللہ رب العالمین دن رات خرچ کرتا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے A to Z سب اللہ رب العالمین کا ہے. انسان کا اپنا کیا ہے؟ انسان کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جس نے انسانوں کو نوازا ہے اور منظم کیا ہر چیز کو اور دیا عطا کیا. اور جیسے دن رات اللہ رب العالمین خرچ کر رہا ہے, دن رات اللہ رب العالمین لوگوں کو عطا کر رہا ہے, نواز رہا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ رب العالمین حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے خزانے اتنے وسیع و عریض ہیں کہ اللہ رب العالمین سے مانگنے والے اگر دنیا کے تمام لوگ اس انسان کی طرح سے ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہو, سب سے پرہیزگار ہو, اور اس کے بعد سب اللہ رب العالمین سے مانگے جو مانگنا چاہیں, اور اللہ رب العالمین جو انہوں نے مانگا سب ان کو عطا کر دے, سب کچھ ان کو دے دے, تو اللہ کے خزانے میں بس اتنی کمی ہوگی جیسے کہ سمندر میں قطرہ نکالا جائے تو سمندر میں کیا کرنا. یہ صورت حال ہے اس کے خزانوں کی اور اس کے خرچ کرنے کی. اس رب العالمین کی یہ شان. تو بل یداہ مبسوطتان, اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, ینفق کیف یشاء, دن رات خرچ کر رہا ہے, دن رات دے رہا ہے, دن رات نواز رہا ہے. اور یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ مطیع و فرمانبرداری کرنے والے بندوں کو بھی دے رہا ہے دنیا میں, اور ان لوگوں کو بھی دے رہا ہے جو باغی ہیں, جو معصیت کر رہے ہیں, دن رات لگے ہوئے ہیں اس کی پاس نافرمانی میں, ان کو بھی نواز رہا ہے. ایک اور مسئلہ ضمن یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ, یہاں پر ید کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. اب اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے حوالے سے یہ صفت ہمیں بیان کی, اس میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. تو جیسے اس آیت کے اندر ہاتھ کا ذکر ہے, اسی طرح سے بعض روایتوں میں خود قرآن کی آیت وجہ کا ذکر ہے, اسی طرح سے بعض حدیثوں میں رجل کا ذکر ہے, قدم کا. تو قدم, اس طرح کی جو صفات ہیں جو ذاتی صفات کہلاتی ہیں, اب ان کا جو معنی مفہوم کیا ہے, جیسے اللہ رب العالمین نے کہا ویسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھ ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ ہے, لیکن کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. جیسا اس کے شایع نشان ہے, جیسا اللہ رب العالمین کے شایع نشان ہے, اس سے قطعاً یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے تو انسانوں جیسا ہے, ایسا ہے کس نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کیسا ہے, یہ کہنا ہی بدعت ہے کہ انسان یہ سوال کرنے لگے کہ کیسا. بھائی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, صحابہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے خبر دی, اللہ کے رسول ایمان لائے, صحابہ کرام ایمان لائے, تو جیسے وہ ایمان لے آئے پر بغیر کیفیت پوچھے ہوئے کہ کیسا ہے, ایسے ہی ہمیں بھی ایمان لانا. اس کی کیفیت کیا ہے جب ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہم لیس کمثلہ شیء, اللہ کے مثل کوئی ہے ہی نہیں, کوئی تصور نہیں کر سکتا, سوچ نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے اس کا دیدار, اللہ رب العالمین کا دیدار ضرور ہوگا, اہل ایمان کو جنت میں ضرور اس کا دیدار نصیب ہوگا, لیکن یہ کہ دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا دیدار کر سکے. تو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے حوالے سے جو بھی صفات ذکر کی ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے, لیکن بغیر کیفیت کے. امام دارالہجرہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے الاستواء معلوم ایک کیفیت ہے, اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے, تو الاستواء معلوم اللہ رب العالمین اپنے عرش پر بلند ہے. تو استواء جو ہے اس پر بلند ہونا, قائم ہونا, یہ عربی لغت کے اندر معلوم ہے. تو جیسے ید کو ہاتھ کہا گیا ایسے ہم بھی مانتے ہیں, لیکن والکیف مجہول, لیکن اس کی کیفیت ہم کیا ہے, مجہول ہے, ہمیں نہیں پتا. اللہ رب العالمین جیسے شایع نشان ہے, وہ اس کی ذات کی جیسے شایع ہے وہی جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. والایمان به واجب, اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنه بدعہ, اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا ہی بدعہ, کیونکہ یہ ایسا سوال ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے نہیں کیا, لہذا ہم بھی حق میں رکھتے کہ اس کے بارے میں سوال کریں, بلکہ ہم ایز اٹ از اس پر ایمان لاتے ہیں جیسا اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین دن رات خرچ کر رہا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور یہ فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ اللہ رب آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا جاتا ہے اس کے
سبب جو ہے یہ مزید طغیان اور سرکشی اور کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ مومن نہیں ہے، ان کے دل کے اندر جو ہے ایمان کا جذبہ نہیں ہے، اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، لہذا جیسے جیسے احکامات نازل ہوتے ہیں ویسے ویسے ان کے اندر تنفر اور کفر اور یہ بدکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مومن جو ہے وہ اپنے ایمان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مطلب فرمانبردار بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں، لہذا ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ جو بے ایمان ہے اور انکاری ہے، کفر کرنے والے، سرکشی کرنے والے مزید سرکشی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیتوں کا نزول یہ مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہے، لیکن منافقین کے لیے، کفار کے لیے اور بغاوت کے لیے، جو بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہی آیتیں باعث عذاب بن جاتی ہیں۔ طغیانہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک کے لیے ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ رساکشی رہے گی، کھینچتانی رہے گی، چاہے یہود اور نصارہ ان کا آپس کا معاملہ ہو یا نصارہ کے درمیان آپسی فرقہ بندیاں ہو، ان کے درمیان یہ بغض اور عداوت جو ہے قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے لاد دی گئی ہے ان کے اعمال کے سبب۔ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فرمایا جب یہ آگ کی، یہ جنگ کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بجھاتے ہیں۔ ان کا کام یہی چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگ اور فساد برپا ہو جائے، ان کا کام یہی ہے۔ اس وقت بھی کام یہی تھا، آج بھی یہ اسی کام میں لگے ہوئے کہ کیسے دنیا کے اندر فتنہ اور فساد بھڑکایا جائے، کیسے جنگیں برپا کی جائے، لوگوں کے عمل کو غارت کیا جائے۔ جو اس سے پہلے یہود نے کیا، آج وہ یہود اسی پیٹرن پر چل رہے ہیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرمایا، یہ تو برابر اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جنگوں کو بھڑکایا جائے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو بجھا دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اصل فیصلہ کرنے والا ہے، ان کے چاہنے سے، ان کی کوششوں سے سب کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی وہ کرتے رہے گا۔ فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو بھی دنیا کے اندر فساد مچاتے ہیں، معصیت کو عام کرنا چاہتے ہیں اور اہل ایمان کے درمیان جو ہے نفرتوں کو ڈالنا چاہتے ہیں اور امن کو ختم کر کے فساد کو برپا کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، لہذا یہ ملعون لوگ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے جاتے ہیں، اب یہاں پر یہ بات کہی گئی اور ان کو اس بات کی طرف آمادہ کیا گیا، پھر ان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آئے، واتقوا، تقوی اپنا لے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کی جو گناہ ہیں، ان کی جو معصیت ہیں، ان کی جو سیئات ہیں، ان کو معاف کر دیں گے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل کریں۔ تو یہ اس طرح سے بتا دیا گیا کہ دیکھو ابھی جس راستے پر تم چل رہے ہو، یہ ظلم کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، یہ سرکشی و طغیان کا راستہ ہے، یہ اللہ کے عذاب کی طرف تم جا رہے ہو، اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جتنے انبیاء کرام ہیں سب پر ایمان لانا ہے، اور آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، اور جو کتاب آپ کی اوپر نازل ہوئی قرآن مجید اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ واتقوا، اور تقوی کی صفت اپناؤ اور عمل صالح کو اپناؤ، معصیتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور معصیتوں میں جو شرک تمہارے اندر پایا جاتا ہے، جو کفر پایا جاتا ہے، جو سود خوری پائی جاتی ہے، یہ ساری حرکتیں جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں ان سب سے اپنے آپ کو روکو، بلکہ تقوی کی صفت اپناؤ، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو اس ایمان اور تقوی کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انجام کے طور پر اللہ رب العالمین بہترین جنت کے اندر، نعمتوں والی جنت کے اندر داخل فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور فرمایا اگر یہ لوگ تورات کو اپناتے، اس کو قائم کرتے، اس پر عمل کرتے، اس کو نافذ کرتے، والانجیل، اور انجیل کو، یہود کو کہا گیا کہ وہ تورات پر عمل پیرا ہو جاتے اور اس کو قائم کرتے، اور اہل انجیل نصارہ سے کہا گیا کہ اگر وہ واقعتاً انجیل کو صحیح طریقے سے اپناتے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے، تو وما انزل الیہم من ربہم، اور ان کے رب کی جانب سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا، تورات اور انجیل جو نازل کی گئی، ظاہر سی بات ہے اس وقت اسی پر عمل کرنا تھا، اور ان کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، آخری نبی کی بشارت موجود ہے،
اور پھر وما انزل الیہم من ربہم، اب اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا، جو قرآن مجید اللہ رب العالمین نازل فرمایا ہے، اس پر بھی ایمان لے آتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اگر اس کو نافذ کرتے، اس پر عمل کرتے، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اپنے نیچے سے اور اپنے اوپر سے ہر طرف سے جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے رزق دیے جاتے، تو ان کو روزی عطا کی جاتی، یہ کھاتے اپنے زمین کے نیچے، اپنے نیچے سے بھی اور اوپر سے، نیچے سے اوپر سے مطلب چہار جانب سے، چاروں طرف سے روزی اللہ رب العالمین کو بہترین روزی عطا فرماتا اور رحمت کے ساتھ وہ روزی کو حاصل ہوتی اگر یہ واقعتاً اللہ کی دی ہوئی کتابوں پر صحیح طریقے پر ایمان لاتے، تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دونوں طرف سے، بعض مفسرین نے کہا زمین اللہ آسمان سے بارش کا نزول ہوتا اور زمین اسی بارش کے ذریعے سے اس کو جذب کر کے بہترین سبززار اگاتی، بہترین پھل میوہ جات اور پھلے اور ترکاریاں اور جو کچھ بھی اللہ رب العالمین زمین کی نعمت عطا کرتا وہ ان کو عطا کی جاتی۔ تو یہ فرمایا گویا کہ اہل ایمان کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ اللہ اگر تم رزق حاصل کرنا چاہتے ہو، روزی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا یہی نسخہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی کتاب پر اس پر ایمان لاؤ اور اس کو نافذ کرو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو اللہ رب العالمین آسمان سے بھی اور زمین سے دونوں طرف سے تمہیں روزی عطا فرمائے۔ تو گویا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانا اور اس کے موافق عمل کرنا، یہ رزق کی کشادگی کا اور رزق کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دیجیے، مولانا صاحب کوئی پھوک بتا دیجیے، کوئی پھوک مار دیجیے، کوئی دعا دے دیجیے کہ صاحب بس پڑھ لیں اور اس کے بعد کام جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ جائے۔ یہ کوئی شارٹ راستہ نہیں ہے، باقاعدہ آپ اس کو نافذ کریں، نیت کریں اور کوشش اور محنت کریں، اللہ رب العالمین راستے کھولے، جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے راستے کھولے۔ منہم امۃ مقتصدہ، فرمایا ان میں سے وہ بعض وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو بہت برے عمل کرنے والے ہیں۔ تھوڑے سے لوگ تھے یہود میں کہ جو ایمان لانے والے تھے، 10 سے بھی کم تھے، 8 کی تعداد میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھی جو ایمان لائے، یہ گنے چنے لوگ تھے۔ اکثریت کون تھی؟ بد کردار اور بد اعمال۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ ملعون قرار پائے، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے گئے اور مغضوب قرار پائے۔ ان کی جو خرابیاں تھیں اللہ رب العالمین نے ذکر کر دی۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جیسا کہ اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، سرکشی اور طغیان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے زمین میں امن اطاعت، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے تاکہ زمین میں امن و امان قائم ہو، ورنہ زمین میں فساد بچے گا۔ لہذا فساد سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں فرماتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان اور تقویٰ بنانا ہے۔ اس کا رزلٹ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے اس پر اگر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو اگر نافذ کر لو، تو اللہ رب العالمین بہترین انداز سے رزق عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس کو معاف فرمائے۔